آج مجھے آپ کو جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت شور بپا ہے کہ مسلمان رسوا ہو رہا ہے، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مسلمان کی کوئی عزت نہیں، مسلمان کی کوئی آبرو نہیں، مسلمان کا کوئی وقار نہیں۔ یہ باتیں پوری دنیا کے اندر حساس لوگ اور باشعور لوگ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے عزت عطا کرے، پروردگار جل جلالہ اسے ذلت سے بچائے۔ تو اب عزت کا کون سا تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم کیا کریں گے جس سے اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا؟ تو عام طور پر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہمارے پاس بنگلو ہو جائے تو ہمیں عزت ملے گی، مرسیڈیز کار ہو جائے تو ہمیں عزت ملے گی، قیمتی لباس زیب تن کر لیں تو ہمیں عزت ملے گی، شہرت کی بلندی کو پہنچ جائیں تو ہمیں عزت ملے گی، اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جائیں تو ہمیں عزت ملے گی، فلاں ڈگری حاصل کر لیں تو ہمیں عزت ملے گی۔ آدمی کے ذہن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس لیے آج کے دور کے بہت سارے نوجوان اپنی عزت بنانے کے لیے ان چیزوں کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو پانے کے لیے جائز راستہ ملے یا ناجائز راستہ ملے، ہر راستے کو اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ عزت کون دینے والا ہے، عزت کا مالک کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے، اس لیے کہ وہ مالک عزت ہے۔ اب عزت ڈھونڈنے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چیزوں میں ڈھونڈنے جا رہے ہیں، کرسیوں میں ڈھونڈنے جا رہے ہیں، لمبی کاروں کے اندر اور بلڈنگوں کے اندر اور محل کے اندر ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہاں تمہاری عزت نہیں ہے۔ کہاں ملے گی عزت؟ تو قرآن کہتا ہے من کان یرید العزہ، جو چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، وہ عزت کا ارادہ کر رہا ہے کہ میں سوسائٹی میں عزت والا بن جاؤں، تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ جو عزت کا مالک ہے اس کی طرف بڑھو، وہ تمہیں عزت عطا فرما دے گا۔ ساری عزت اس کے پاس ہے۔ ایک مزاج قرآن نے ہمیں عطا کیا کہ جس کسی کو عزت چاہیے وہ خدا کی طرف بڑھے، اس کے فرمان کی طرف بڑھے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف بڑھے۔ اگر وہ اس راستے کا مسافر بن جاتا ہے، اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے قانون کے مطابق گزار رہا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار رہا ہے، تو اللہ عز و جل اس بندے کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے۔ اور تھوڑا سا قریب لا کر کے آپ کو سمجھاؤں مضمون کو تو بہت اچھی طرح آپ سمجھ جائیں گے۔ عام طور پر دنیا کے اندر جو پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہو نا، اسے آدمی بھاؤ نہیں دیتا، اسے عزت نہیں دیتا، بلکہ سامنے سے آتا ہوگا تو سائڈ کر کے نکل جائے گا، اور اگر 10 مسافہ کرنے والے ہیں اس میں وہ آ گیا تو تیوڑی چڑھ جائے گی، یہ کہاں سے آ گیا؟ بتائیے، اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے نا؟ صحیح۔ اس کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤں، کیا غریب سے بھی کوئی محبت کرتا ہے؟ نہیں، غریب کو حقیر سمجھتا ہے، فقیر سمجھتا ہے، بلکہ اگر ایک بھائی ارب پتی بن گیا اور دوسرا بھائی بیچارہ کما نہیں پاتا، اور اس کے لباس سے لے کر اس کا رہن سہن سب غریب انسان جیسا ہے، تو اپنا بھائی ہے یہ انٹروڈکشن کرانے میں بھی آدمی شرماتا ہے کہ میں کیسے کہوں کہ یہ میرا بھائی ہے۔ شادی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو وہاں دعوتوں کے اندر غریب اگر پہنچ گیا تو تیوری چڑھ جائے گی، اس کو کس نے دعوت دی؟ اور اگر وہ بیچارہ ساتھ میں ٹیبل پر بیٹھ گیا تو بہانہ بنا کر مالدار اٹھ جائے گا کہ اس کے بازو میں بیٹھوں گا تو میری عزت چلی جائے گی۔ ہے یا نہیں ایسا؟ بھئی جواب دیجیے آپ، ہے نا؟
یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، جو قلاش ہو، جو غریب ہو، جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو، جو مٹی کے مکان میں رہتا ہو، اس کی کوئی عزت نہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جو کرتا پہن کر ہندوستان تشریف لائے تھے، اسی کرتے میں انہوں نے پوری زندگی تمام کی۔ کہیں سے پھٹتا تھا تو کبھی چمڑے کا پیبند لگا لیتے، کبھی گدڑی کا پیبند لگا لیتے، کبھی کپڑے کا پیبند لگا لیتے۔ اس طرح سے غریب نواز اسی ایک کرتے کو سل سل کر کے پہنتے تھے، یہاں تک کہ جب وصال ہوا غریب نواز کا، اس کرتے کو کاٹا گیا تو اس کا وزن 14 کلو کے قریب تھا۔ یہ حضور سید العلماء علیہ رحمہ نے فرمایا ہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ پیوند والے کپڑوں والوں سے تو کوئی محبت نہیں کرتا، اس کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس کو دعوت دینا پسند نہیں کرتا، لیکن میں حیران ہوں کہ خواجہ پیوند والا کپڑا پہنتے تھے، بادشاہ بھیک مانگنے آتا تھا ان کے پاس۔ آخر یہ خواجہ کو عزت ملی کیسے کہ شاہان وقت بھی ان کے در پر کاسے گدائی لے کر حاضر ہے؟ اگر خواجہ کی ایک نظر کسی پر پڑ جاتی تو آدمی خوش ہو جاتا کہ خواجہ نے مجھے دیکھ لیا۔ دنیا میں عام غریبوں کو دیکھ کر انسان منہ پھیر لیتا ہے، لیکن خواجہ کو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین رہا کرتے تھے، بے قرار رہا کرتے تھے، ان کی ایک نظر کرم کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ آج بات سمجھا دوں آپ کو، سنیے کہ عام غریب جو ہوتا ہے وہ عام طور پر اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا لباس تو کمزور ہوتا ہے لیکن خدا سے تعلق بڑا مضبوط ہوا کرتا ہے، بڑا تعلق مضبوط ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنے باپ کی قبر پر بھی جا کر اتنی عقیدت سے دعا نہیں مانگتے جتنی خواجہ کی چوکھٹ پر پہنچ کر کے دعا مانگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو قرآن کہتا ہے ساری عزت اللہ کے پاس ہے، جو اس سے قریب ہوگا اللہ اسے عزت عطا فرما دے گا، جو اس کی بات مانے گا اللہ اسے عزت عطا فرما دے گا، جو اس کے فرمان پر عمل کرے گا اللہ اسے عزت عطا فرما دے گا، جو اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کرے گا اللہ اسے عزت عطا فرما دے گا۔ ہم عزت چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، چیزوں میں اللہ نے عزت نہیں رکھی، اللہ نے عزت رکھی ہے اپنے فرمان پر عمل اور اپنے محبوب کے فرمان پر عمل کرنے میں عزت رکھی ہے۔ ہم یہ کر نہیں رہے، ہم یہ نہیں کر رہے، ہم سب کر رہے ہیں لیکن اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی عزت حاصل کرنے کے لیے کسی سیٹ کے پاس چلے گئے، کسی ہیرو کے پاس چلے گئے، کسی اسپورٹس مین کے پاس چلے گئے، کسی منسٹر کے ساتھ فوٹو نکال کر عزت حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کر لی۔ قرآن کہتا ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس تم عزت تلاش کرتے ہو؟ فللہ العزت جمیعا، ارے ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جانتے تھے کہ عزت کا مالک کون ہے۔ توجہ چاہوں گا، عزت کا مالک کون ہے؟ وہ جانتے تھے کہ عزت کا مالک خدا ہے، تو جو مالک ہے اسی سے عزت مانگو۔ خواجہ صاحب نے اس سے عزت مانگی تو اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ صدیاں گزر گئیں، خواجہ کی محبت کا چراغ آج بھی ہمارے سینے میں روشن ہے۔ ایک فکر غریب نواز نے عطا فرمائی، ایک سوچ عطا فرمائی، اور وہ سوچ یہ ہے کہ تم اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے لگ جاؤ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جاؤ، اللہ عز و جل تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اب دو باتیں میں سمجھاؤں۔ پہلی چیز، دشمن کے ساتھ تعلق کیسا ہو؟ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، یہ سب کچھ ہے، اور آپ اپنے دشمن سے بدلہ لے سکتے ہو، پھر بھی دشمن کی نگاہوں میں عزت والا بننا ہو تو کیسے بنے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ اب خواجہ صاحب کو دیکھو، ایک شخص بہکاوے میں آ گیا اور خواجہ صاحب کی دشمنی اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ وہ ہمیشہ اسی انتظار میں رہتا تھا کہ خواجہ صاحب اسے اکیلے مل جائیں اور وہ خواجہ صاحب کا قصہ تمام کر دے۔ ایک بار وہ اپنے ہتھیار کے ساتھ غلط ارادے سے خواجہ صاحب کے یہاں پہنچ گیا۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس آنے والے کو دیکھ کر اس کے غلط ارادے کو سمجھ گئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی یہ کہے
اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ والوں کو یہ دل کے حالات کیسے پتہ چل جاتے ہیں، تو میں آپ کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کثرت نوافل کے ذریعے بندہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے. اگر کوئی فرائض کے علاوہ، واجبات اور سنتوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ آنکھیں عطا کر دیتا ہے جن آنکھوں کے ذریعے قبر کے اندر کے حالات اور انسان کے دل کے حالات کو وہ دیکھ لیا کرتے ہیں. اسی کو سرکار نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. خواجہ صاحب نے دیکھ لیا کہ غلط ارادے سے آیا ہوا ہے، تو خواجہ صاحب نے اس سے فرمایا کہ تو جس ارادے سے آیا ہے وہ اپنا ارادہ پورا کر لے، بس کام گیا ہوا. اسے تو یہ خیال تھا کہ خواجہ صاحب کو کیسے پتا ہوگا میں کس ارادے سے آیا ہوں. غلط ارادے سے آنے والے کو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس ارادے سے تو آیا ہے اپنا ارادہ پورا کر لے. وہ کانپنے لگا، خواجہ صاحب کے پیر پکڑ لیے اور کہا مجھے معاف کر دیجئے، اور جو مجرم کی سزا ہوتی ہے مجھے وہ سزا عطا فرمائے. خواجہ صاحب نے فرمایا ہم فقیر لوگ بدلہ لینے کے قائل نہیں ہوتے، ہم فقیر لوگ تو معاف کرنے کے قائل ہوتے ہیں. جب میں نے تجھے معاف کیا، اس نے کہا کہ اب آپ تو معاف تو کر چکے، اب مجھے اپنے قدموں میں رکھیے، مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے، مرید بنا لیجئے اور اپنے قدموں میں رکھیے تاکہ آپ کے قدموں میں رہ کر کے میں کچھ اپنی زندگی اور آخرت دونوں سنوار سکوں. خواجہ صاحب نے اپنے پاس رکھا اور ایسی تربیت فرمائی کہ اس بندے نے 45 حج کیے اور مرنے سے پہلے اللہ نے ولایت کا مقام اسے عطا فرما دیا. یہ اللہ والے. ایک بات یاد رکھیے گا زندگی بھر، اللہ والے کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بے ضرر ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. یاد رکھیے گا یہ اللہ والے ہمیشہ بے ضرر ہوتے ہیں، تکلیف کسی کو نہیں پہنچاتے، بلکہ تکلیف پہنچانے والے کو بھی وہ معاف کر دیا کرتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان. تو آپ نے محسوس کیا کہ قتل کے ارادے سے آنے والے کو خواجہ صاحب نے معاف بھی کیا اور ایسی کرم نوازی فرمائی کہ اس لائق بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیا. ایک دوسرا واقعہ، سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر اس چیز کا خیال رکھتے کہ ان کے پڑوس کا کوئی بندہ انتقال کر جاتا مسلمان تو آپ کو قبرستان ضرور جاتے تھے. یہ خواجہ صاحب کی عادت تھی. سلطان الہند غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کا ایک پڑوسی انتقال کیا تو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان تشریف لے گئے اس کے جنازے میں. قبرستان بھی پہنچے اور قبرستان میں جب اسے دفنا دیا گیا نماز جنازہ کے بعد، تو جب سب چلے گئے تو خواجہ صاحب اس کی قبر کے پاس کھڑے رہے. اس کے گھر کے 1-2 لوگ بھی کھڑے تھے. تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا کہ اللہ کے ولی اپنی آنکھ سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ظاہر فرما دیتا ہے. اور جیسا کہ حدیث شریف کے اندر بھی ہے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے. ایک صاحب آئے وضو کر کے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی جو وضو کا جو پانی تھا وہ اس کے بدن سے مس ہو کر کے گر رہا تھا. تو آپ نے اس قطرے جو گر رہے تھے اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کون سا گناہ کر کے آیا ہے. تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کیسے لوگ ہیں جو برے برے گناہ کر کے اور بڑے بڑے گناہ کر کے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. وہ شخص بعد میں آ کر کہنے لگا کیا حضور آپ پر بھی وحی نازل ہونا شروع ہوئی؟ تو ارشاد فرماتے نہیں وحی تو نازل نہیں ہوئی، لیکن سرکار نے فرمایا ہے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن کی فراست سے بچو، ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. اب پروردگار جل جلالہ کہ دوست حضرت خود سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سب چلے گئے اسے دفن کر کے، تو وہ اس کی قبر کے پاس کھڑے رہے. اور یہ یاد رکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں، کوئی اللہ والا اگر کسی مردے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا کرے
تو اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس نیک بندے کی دعا کی برکت سے مردے کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے اور مردے کو قبر میں راحت بھی پہنچتی ہے۔ آپ نے قرآن شریف میں نہیں پڑھا، رجب کے مہینے کے اندر ہی آپ سنتے رہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی جس کے قریب برکتیں ہیں۔ کیا برکتیں؟ وہاں انبیاء کی مزارات ہیں، تو جہاں مزارات انبیاء ہے اللہ تعالیٰ وہاں برکتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو سلطان الہند بھی کھڑے تھے اور تھوڑی دیر کھڑے رہ کر جب قبر والے کے حالات کو دیکھا آپ نے، اسے قبر میں جسے لٹایا گیا تھا، تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، زرد ہو گیا، اور تھوڑی دیر پھر پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے پھر آپ کا چہرہ خوش ہو گیا، چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب آپ جانے لگے تو قریب جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیے کہ پہلے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے چہرے کا رنگ ویسا ہو گیا جیسا تھا، اور آپ کے چہرے پر فرحت نظر آنے لگی، معاملہ کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں جب اسے قبر میں اتارا گیا نا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، اور عذاب کے فرشتے کی وجہ سے قبر والا گھبرا گیا تھا، لیکن اللہ عز و جل کو اس کی کچھ نیکیاں پسند آ گئیں اور فوراً رحمت کے فرشتے آ گئے، تو رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی ظاہر ہو گئی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے یاد رکھو، جو دو باتیں سمجھنی، اس لیے یاد رکھو اللہ عز و جل کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی مرتبہ، کوئی شہرت عطا فرمائے، کمزوروں پر کبھی ظلم نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ متواضع رہنا، اور اگر کسی نے ستایا بھی ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دینا۔ یہ اللہ والوں کا شیوا رہا ہے۔ دوسرا، اپنے مدفون جو ہیں، اپنے رشتہ دار جو قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں، ہو سکے تو کسی اللہ والے کو اپنے رشتہ داروں کی قبر پر لے کر کے جاؤ، ان سے دعا کراؤ کہ جہاں ان کے قدم، اگر میں بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی، بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں۔ عام انسان قبر میں قبرستان جائے اور قبرستان جا کر کے دعائے مغفرت کرے، شیور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کی مغفرت کر دے گا، لیکن ایک عالم باعمل قبرستان جائے بھی نہیں، قبرستان نہیں جائے، وہ قبرستان کے قریب سے خالی گزر جائے، قبرستان کے قریب سے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی عالم دین کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو اللہ 40 روز تک کے لیے مردوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ جب عالم کا قبرستان سے گزرنے پر، قبرستان کے قریب سے 40 روز کے لیے عذاب اٹھ جاتا ہے، تو کوئی ولی کامل کسی قبر پر کھڑے ہو کر کے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلطان الہند کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ کل کا دن ان کے وصال کا دن ہے۔ میں ہر چھٹی کو اجمیر مقدس رہتا ہوں، آج بھی ڈائریکٹ خواجہ صاحب کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے یہاں پر میں پہنچا ہوں، اور میرے پہنچنے کی اور چھٹی وہاں نہ کرنے کی وجہ، میں 3 دن سے وہیں پر تھا، اتنا رش ہو گیا، اتنا رش کے اندر جانے جیسی پوزیشن مجھے لگی کہ میری ہے نہیں کہ میں اندر اب جا سکوں گا، تو ہوٹل میں بیٹھنے کی بجائے میں نے سوچا یہاں آ جاؤں اور جمعہ بھی پڑھا دوں، اور جو کچھ ٹوٹی پھوٹی اللہ